باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا امام الاولین والآخرین۔ حاضرین و ناظرین و سامعین ذیل احتشام و اکرام، بالخصوص عرس کی اس خوبصورت نشست میں چمکتے دمکتے علماء ملت اسلامیہ پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان مکرم اور حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے باوفا دوست پیر طریقت جناب ڈاکٹر پیر محمد ساجد الرحمان سلمہ الرحمان الی یوم المیزان، اور پیر طریقت حضرت پیر سید عبدالرزاق شاہ صاحب سجادہ نشین دربار فیض بار کوٹ گلہ شریف۔ وقت نہیں ہے، ہمیشہ میرے لیے بہت مختصر وقت بچتا ہے، اور اس مختصر وقت میں اللہ اور اس کے رسول کا اتنا ذکر ضرور ہو جاتا ہے کہ جاتے جاتے ہر روح اس ذکر سے اپنے دل کی پیاس کو بجھا لیا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، فرمایا ہم نے آپ کو بنایا بہترین امت۔ بہترین امت اس لیے بنایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ قیامت کے دن تم تمام امتوں پر گواہ بن جاؤ، اور گواہ مدعی کو بڑا عزیز ہوا کرتا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تم سے بہتر امت نہ پہلے آئی ہے نہ بعد میں آئے گی، تم آخر الامم ہو۔ جس طرح نبی خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اسی طرح ان سے منسوب ہونے والوں تم دنیا کی آخری امت ہو، تم گزرنے والوں پر گواہ ہو، تمہارے اندر عدل رکھا ہے، تمہارے اندر توازن رکھا ہے، اور تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں وہ اپنا توازن کھو بیٹھے، افراط اور تفرید کا شکار ہو گئے، عقائد میں فرق آ گیا، اعمال میں فرق آ گیا، افکار میں فرق آ گیا، دنیا اور دنیا کی نجاست میں گر گئے اور اپنا مقام رفیع کھو بیٹھے۔ لیکن جس طرح میں نے اپنے نبی کو افضل الانبیاء بنایا ہے،
اسی طرح تمام امتوں میں میں نے تمہیں بھی افضل بنا دیا ہے اور تمہیں ایسا پیمانہ عطا کر دیا ہے کہ نہ تم میں افراط ہے نہ تم میں تفریط ہے، تم میں بڑا توازن ہے۔ جیسے میزان کے دونوں پلڑے بیک وقت برابر نظر آتے ہیں، میزان پر جب سودا تلتا ہے تو سودا توڑنے والا بھی راضی ہوتا ہے اور سودا لینے والا بھی راضی ہوتا ہے، اور تم ایسے متوازن امت ہو کہ اس توازن میں جب خدا کی نظر تم پر پڑتی ہے تو خدا بھی راضی نظر آتا ہے اور مصطفیٰ بھی راضی نظر آتا ہے۔ حضرات گرامی، علماء کرام نے اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو فرما لی ہے۔ علامہ ربانی افغانی صاحب نے بڑے چچے تلے انداز میں میسج دے دیا اور جناب پیر ساجد الرحمان صاحب نے بھی اپنا حق ادا کیا ہے، اور اس وقت امت مسلمہ شکست و ریخت کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے عقائد 100 سالہ پرانے نہیں بلکہ 1400 سال سے وہ عقائد چلے آ رہے ہیں جن کا مستقل استناد و استشہاد قرآن و حدیث کی روشنی سے ہے۔ ہمارا کوئی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا کسی نظریے پر نہیں ہے، اس لیے کہ نظریہ کسی تجربے کی پیدائش ہوا کرتا ہے۔ ہم عقیدے کے علمبردار ہیں۔ عقیدہ اور نظریے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نظریہ میں اور آپ بناتے ہیں، اس میں تبدیلی آ سکتی ہے، اس کو رد کیا جا سکتا ہے، لیکن عقیدہ یہ وہ یقین ہے کہ جو دل کی دنیا میں بس جائے تو پھر اس کو شک سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ آج اس پرفتن دور میں قرآن و حدیث کو چھوڑ کر تاریخ کا سہارا لے کر تاریخ کی باتوں کو عقائد کا جال پہنایا جا رہا ہے۔ میں اہل سنت و جماعت کے غیور عوام کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ حضور شیخ العالم سے ہمارا رشتہ ہے، اور ان کی ارادت میں ہم رہنے والے، چاہے پاکستان سے ہو، یورپ سے ہو یا انگلستان سے ہو، یہ یاد رکھو کہ ہمارا عقیدہ ہم نے اس پہ جینا بھی ہے اور اسی عقیدے پہ ہم نے مرنا بھی ہے۔ اور میں بڑے شرح صدر سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اعمال سے پہلے عقیدہ ہے۔ عقیدہ ہوگا تو عمل سرزد ہوگا، اور اگر عقیدہ نہ ہوا تو ہمارے اور آپ کے عمل کی بھی کوئی بساط نہیں ہے۔ عمل میں عقیدہ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس پرفتن دور میں عقیدے کے بنیادوں کو ہلایا جا رہا ہے۔ اور میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ علماء جو مسلک اہل سنت و جماعت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، اور وہ مشائخ جو اہل سنت و جماعت کے ماتھے کے جومر ہیں، ان کی مجلس کرنا، ان کی باتیں سننا، ان سے عقائد کے تحفظ کا درس لینا، یہ میرا بھی حق ہے، یہ آپ کا بھی حق ہے۔ لیکن خدا را ان لوگوں کے ہتھے نہ چڑھنا جن کا اپنا عقیدہ بگڑ چکا ہے اور جن کا اپنا توازن بگڑ چکا ہے، ان کے ہاتھ نہ آنا، اس لیے کہ وہ تمہاری دنیا کو بھی خراب کر دیں گے اور وہ تمہاری آخرت کو بھی خراب کر دیں گے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اعمال سے نجات نہیں ہونی، قیامت کے دن نجات اعمال سے نہیں ہونی، نجات عقیدے کی بنیاد پر ہونی ہے۔ اگر عقیدہ درست ہوا اور اعمال ہوئے تو اعمال سے درجات بلند ہوں گے، اور اگر اعمال کمزور بھی ہوئے تمہارے عقیدے کو دیکھ کے خدا تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میں بڑا اسٹرانگ میسج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔
ہم اپنے بزرگوں سے سنا کرتے تھے کہ پیری مریدی کا ایک دور ہوا کرتا تھا، بڑی پاکیزگی، بڑی کامیابی، بڑی کامرانی ہوا کرتی تھی۔ کہ اس کے دو سبب تھے، ایک پیر کامل اور دوسرا مرید صادق۔ پیر کامل، مرید صادق۔ تو ایسا مرید صادق جب پیر کامل کے سامنے بیٹھتا تھا تو اس کی دنیا بھی محفوظ ہوتی تھی، اس کی آخرت بھی محفوظ ہوا کرتی تھی، اور وہ پیری اور وہ مریدی کامیاب ہوا کرتی تھی، وہ پیمانہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج پیمانے بدل دیے گئے۔ آج کیا کہا جاتا ہے؟ پیر کامل ہوئے نہ ہوئے، مرید صادق ہونا ضروری ہے۔ پیر کامل ہو یا نہ ہو، مرید صادق ہو تو پیری، فقیری، مریدی بڑی کامیابی۔ تو کیا وہ بات سچ ہے؟ ہم نے تو سچ کر دیا۔ ہم نے ایسے لوگوں کو اپنا پیر بنا لیا، رہنما بنا لیا ہے کہ جن کے عقیدے بگڑ چکے ہیں، جن کی زبان کسی کے ہاتھ میں ہے اور دل کسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضور شیخ العالم نے بڑی غیرت کے ساتھ، بلا خوف لومۃ لائم، عقیدے کا پرچار کیا ہے، اور عقیدے کے پرچار کے لیے لوگوں کو تیار و بیدار کیا ہے۔ وہ برطانیہ کی یک بستہ راتیں ہوں یا دن کو اجالا ہو، کشمیر کی پہاڑیاں ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، انہوں نے اپنے عقیدے کی پرچار میں اپنی ساری زندگی گزار دی ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو بیان بھی کیا ہے، اس کو راسخ بھی کیا ہے، لیکن کسی کی مخالفت نہیں کی۔ اور درویش کی زبان بھی یہی ہوا کرتی ہے کہ اپنا آپ درست کرو، کسی کو مت چھیڑو۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا تھا کہ صحابہ میں لڑائیاں ہوئی، مشاجرات ہوئے، آپ کا کیا حکم اور کیا رائے ہے؟ تو کامل تھے نا، پیر بھی کامل تھے، سوال کرنے والے بھی کامل تھے، صادق تھے، ان کے اندر جھوٹ نہ تھا، لوٹ نہ تھی، کسوٹ نہ تھی، سچائی تھی اندر بھی اور سچائی تھی باہر۔ سوال کرنے والے نے کہا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے قرآن کی آیت پڑھ لی، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ وہ ایک قوم تھی، انہوں نے جو کیا اس کا بدلہ خدا انہیں عطا فرمائے گا، اور جو تم کرو گے خدا اس کا بدلہ تمہیں عطا کرے گا۔ اور نوٹیبل پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے جو کیا اس کے بارے میں مجھ سے اور تم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، یہ دونوں ایک ہی ہیں، لیکن تلاشی لو اپنے اندر کی، جیسے پولیس تلاشی دیتی ہے جب اسے شک ہوتا ہے، تو اپنی تلاشی خود لو اور دیکھو دل کی دنیا میں کہ صحابہ کے لیے معیار کیا ہے، اہل بیت کے لیے معیار کیا ہے۔ وہ معیار میرے اور آپ کے شیخ نے ہمیں دے دیا کہ نبی کی محبت ہمارا ایمان ہے، صحابہ کی محبت ہماری شان ہے، اور اہل بیت کی محبت ہماری جان ہے۔ تو ہم شان والے بھی ہیں، ہم جان والے بھی ہیں، ہم ایمان والے بھی ہیں۔ حقیقت میں ایمان وہی ہوتا ہے جہاں جان ہوتی ہے، اور ماننا پڑے گا کہ جہاں جان ہوتی ہے شان بھی وہی ہوا کرتی ہے۔ تو اہل سنت وہ ہے کہ اللہ نے ان کی شان بھی سلامت رکھی ہے، ایمان بھی سلامت رکھی ہے، اور جان کو بھی سلامت رکھا ہے۔ حضرات گرامی، میں ڈیکلیریشن، اعلامیہ لایا ہوں اور آپ تمام احباب کے ہاتھوں میں آ چکا ہے۔ اس میں بڑا واضح پیغام ہے۔ کراچی، لاہور اور راولپنڈی کے جید علماء کرام نے اس کو پڑھا، اس کی تائید فرمائی، اور انہوں نے کہا کہ اسی ڈیکلیریشن کو پورے پاکستان میں ہم لے کر چلیں گے، اور وہی میرا عقیدہ ہے، وہی آپ کا عقیدہ ہے۔ اور میں پیر صاحب کا پیغام پھر آپ کو بتانا چاہوں گا
کہ جو عقائد ہمیں ہمارے اسلاف نے دیے ہیں انہیں اپنے نسلوں میں ٹرانسفر کیجئے، اور کچھ ہو نہ یا ہو یقین جانے کہ صداقت کے ساتھ اس کو ٹرانسفر کرنے سے ہی ہماری نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ میڈیکل کالج اور یونیورسٹی بحمدللہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہے۔ حضور شیخ العالم کے بعد 2 نئے کالج بنائے گئے، ایک ڈی پی ٹی کالج ہے اور ایک نرسنگ کالج ہے، اور الحمدللہ جتنی اجازت ہوئی لائنیں لگی ہوتی ہیں، ہمارے پاس جگہ نہیں ہوتی، بحمدللہ کامیابیوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ یونیورسٹی کے اس خوبصورت ماحول میں 11 ڈسپلن میں ایم فل اور 6 میں پی ایچ ڈی کرائی جاتی ہے، اور یہ حضور شیخ العالم کی کرامت ہے کہ اس سنگلاس دور افتادہ اور ریموٹ ایریے میں ایم فل اور پی ایچ ڈی لوگوں کو گھروں میں میسر آ رہی ہے۔ اور ابھی آنے سے قبل میں نے یونیورسٹی کا کنوکیشن بھی کروایا اور میڈیکل کالج کا کنوکیشن بھی کروایا۔ 2021 تک بحمدللہ 800 ڈاکٹر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور شیخ العالم میدان عمل میں اتر چکے ہیں۔ وہ آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، وہ حضور شیخ العالم کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ آپ کے لقمہ حلال اور جو کمائی ہے آپ کے حلال کی، اس سے یہ بنا ہے، اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا، اور خدا قیامت تک آپ کو اور آپ کے آباء و اجداد کو اس کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ حضرات ایک چیز اور بھی میں آپ سے ڈسکس کروں، ذمہ داران حضرات جو مختلف شہروں میں موجود ہیں، ان سے میری گزارش ہے دل درد مند کے ساتھ کہ حضور شیخ العالم کے جہاں جہاں مریدین ہیں ان کو ہر مہینے اکٹھا کریں، ختم خواجگان کی اور ذکر پاک کی محفل سجائیں۔ کوئی گل صحیح ہے؟ آپ اس میں تائید کرتے تو پھر ذکر بھی کریں گے نا۔ ہر مہینے ذمہ داران میں ڈیوٹی دوں گا، گزارش کروں گا اپنے بھائیوں سے کہ ہر مہینے اپنے دوستوں کو اکٹھا کریں۔ حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ آپ کو آپ کا مرید جہاں بھی ملے، جہاں بھی ملے، یوں سمجھ لو کہ آپ کو آپ کا پیر مل گیا ہے۔ اس لیے اکٹھے ہوں، اور حضور شیخ العالم کے مشن کے لیے ہم نے اکٹھے سفر کرنا ہے۔ جینے اور مرنے کی قسم کھائی ہے تو سفر بھی اکٹھا ہوگا اور وہاں کا سفر بھی اکٹھا ہوگا۔ اللہ آپ سب کو دین و دنیا کی سلامتی عطا فرمائے۔ تھوڑا سا ذکر کریں گے، اور ایسا ذکر کرو کہ یہ محسوس ہو کہ نہرین شریف کی پہاڑی ہے یا اس پہاڑی کو خدا ادھر برمنگھم میں لے آیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محبت کے
دنیا کی غذائیں دنیا کی حد تک رہتی ہیں، لیکن یہ غذا جب روح کی غذا بنتی ہے تو اس سے آخرت بھی آباد ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ سوشل میڈیا پر براہ راست دیکھنے والے، دعا کا موقع ہے، اور اکثر میں یہ حدیث پاک پیش کرتا ہوں اور میں پھر آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، اس لیے کہ آپ ابھی سنیں گے کہ مشائخین نعلیہ شریف کے لیے کتنا بڑا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے، تو دعا اور دعا کی قبولیت پر دل گواہی دینا شروع کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دعا کرو اس کے بعد کبھی بھی یہ مت کہو کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ 1 منٹ یا 30 سیکنڈ کے لیے یہاں سے ہاتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، ایسے 30 سیکنڈ کے لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں تو کبھی یہ تصور تک مت لاؤ کہ خدا نے آپ کی دعا کو سنا نہیں ہے، قبول نہیں کیا ہے۔ تو یا رسول اللہ پھر کیا ہدایت ہے؟ فرمایا جب دعا کرو تو 3 صورتیں اس سے متولد ہوتی ہیں، متشکل ہوتی ہیں۔ فرمایا جب دعا مانگو یا تو وہ اسی وقت قبول ہوگی یا اس دعا سے تمہاری بہت بڑی مشکل ٹال دی جائے گی، یا تیسری صورت یہ ہے کہ اس دعا کو خدا آخرت کے لیے تمہارے لیے جمع فرما دے۔ تو یہ جو ہاتھ اٹھانا ہے نا خدا کی بارگاہ میں، یہاں اجتماعی طور پر اپنے اپنے گھروں میں مصلے پر تنہائی میں روتے ہوئے بھی ایسے ہاتھ کریں نا تو یقین کیا کرو کہ خدا سن بھی رہا ہے، مان بھی رہا ہے۔
صرف وہ آزمائش دیتا ہے کہ دعا کے بعد میرا بندہ کرتا گیا. تو یہ دنیا اور آخرت کو شامل ہے یہ ساری دعا. آج آپ نے بطور خاص دعا کرنی ہے. ہمارے انتہائی عزیز جناب محترم شاہد صاحب جنہوں نے آپ تمام کے لیے آج کے لنگر کا تنہا بندوبست سارا بندوبست اس کی جانب سے ہے اور انہوں نے میرے ساتھ بہت بڑا تعاون کیا ہے. آپ نے بھی ان کے لیے دعا کرنی ہے, ہم نے بھی ان کے لیے دعا کرنی ہے. آج کی اس محفل کے لیے, عرس کے لیے قرآن پاک ابھی 15 اور ہیں, 50 وہاں سے آئے, ابھی اور بھی آ رہے ہیں, لیکن جو میرے پاس پہنچ چکے ہیں ان کی تعداد 24,587. برطانیہ میں, یورپ میں, حتیٰ کہ امریکہ میں اور پورے پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں میں نے گزارش کی تھی کہ وہاں کے لیے قرآن پاک چاہیے. تو اہل ایمان نے قرآن پاک مدارس میں ہر جگہ پڑھ کے جو مجھے روانہ کیا ان کی تعداد کتنی ہے؟ 24,587. اور درود و سلام, تحریک درود و سلام بھی اس میں شامل ہے اور بے شمار تحریکیں شامل ہیں. انہوں نے آج کی دعا کے لیے جو درود و سلام کا مجموعہ پیش کیا اس کی تعداد 2,95,03,000. 2,03,95,03,000. تو آپ اندازہ لگائیں جب یہ سارا پیش ہوگا تو میری اور آپ کی دعا کہاں جائے. اور آگے متفرق صورتیں جو ہماری بہنوں نے بھائیوں نے پڑھی ہے اس کی تعداد 2,60,840. اس کے علاوہ متفرق اورات اس کی تعداد 75,25,300. اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے. اپنے آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں بڑے یقین کے اجالے کے ساتھ دعا کریں. ادھر بہت بڑا نقصان ہوا ہے. کووڈ میں بہت قیمتی جانیں ہم سے رخصت ہو گئی, ان کے بلندی درجات کے لیے, اپنے عقائد کی پختگی کے لیے اور اصلاح اعمال کے لیے دعا. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین بحرمت سید المرسلین یہ سارا پڑا ہوا اہل ایمان نے پوری دنیا سے روانہ کیا ہے. اللہ اسے تیری بارگاہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے پیش کرتے ہیں. اللہ اسے قبولیت کی خلت فاخرہ عطا فرما. اللہ اسے قبولیت ارزانی فرما. میرے مولا اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہم پیش کرتے ہیں, ان کے لیے قبول و منظور فرما. الہ العالمین حضور تاجدار عرب و عجم کے صدقے میں جملہ انبیاء و مرسلین, اہل بیت, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, علماء ربانیین, ائمہ مجتہدین, تمام ارواح مومنین مومنات کے بعد الہ العالمین اس کا ثواب خصوصیت سے خواجگان مولا شریف اور خواجگان نعریہ شریف اور بالخصوص حضور شیخ العالم کے روح پرفتوح کو عطا فرما. اللہ ان کے درجات کو بلندی عطا فرما. اللہ ان کے تصرفات میں اضافہ فرما. اللہ ان سے پیار کرنے والے پوری دنیا میں اور آج کی محفل میں شریک ہونے والے اللہ انہیں دین و دنیا کی عزت و آبرو نصیب فرما. اللہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے کووڈ کی شکل میں, کسی اور بیماری کی شکل میں, مرد و زن, چھوٹے بڑے, الہ العالمین تو بہتر جانتا ہے. اللہ آج کی محفل کا ثواب ان سب کو عطا فرما. میرے مولا سینکڑوں کی تعداد میں میری مائیں اور بہنیں عزیز بچیاں آئی ہیں. اللہ ان سب کی حاضری قبول و منظور فرما. میرے مولا آج سب نے دل کا دامن اور روح کا دامن اور کپڑے کا دامن تیری زنجیر رحمت پکڑ کر تیرے در کرم کے سامنے سارے آ گئے ہیں اور بڑے یقین کے اجالے میں آئے ہیں. اللہ جو مراد لے کے آیا ہے اس کی مراد کو پورا فرما. اللہ انہیں جو گھر کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں اللہ انہیں گھر کی خوشیاں نصیب فرما. اللہ جو خانگی امور میں دقت کا شکار ہے, نا اتفاقی کا شکار ہے, اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ دیتے ہیں. آج کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرما کر گھر کی خوشیاں خدایا انہوں نصیب فرما. اللہ جن کے ہاں اولاد نرینہ نہیں اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. اللہ کریم جو اولاد والے انہیں اولاد کی خوشیاں عطا فرما. اللہ کریم اولاد کو والدین کے قدموں میں ان سائے میں رہنے کا اعزاز عطا فرما.
اللہ کریم والدین کو اولاد کے غموں سے محفوظ فرما۔ اللہ جن کے کاروبار میں برکت نہیں برکت عطا فرما، جن کے گھر بار میں برکت نہیں میرے مولا برکت عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری مائیں بہنیں جو آرزویں لے کر آئی ہیں اور تیرے در کرم کے سامنے اپنی چادروں کو ڈال دیا ہے، اللہ تجھے حضرت فاطمہ الزہرا کے گرم گرم آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ ان کی مرادیں بھی پوری فرما دے، اللہ ان کے گھروں کو جنت کا سما عطا فرما دے۔ الہ العالمین ازواج مطہرات کا نور نصیب فرما، الہ العالمین حضرت فاطمہ کے لمبے لمبے سجدوں کا نور نصیب فرما۔ اللہ کریم یہ علماء کرام اور یہ مشائخین طریقت جس محبت سے آئے ہیں، اللہ انہیں دین و دنیا کی عزتوں سے مالا مال فرما۔ اللہ جو لاچار ہے اسے چارہ نصیب فرما، جس کے کاروبار میں بندش و رکاوٹ آ گئی ہے، اللہ تجھے کاملین حضرات القدس کا واسطہ دیتے ہیں، کاروبار کی بہار نصیب فرما، گھر بار کی بہار عطا فرما۔ یہ دور و نزدیک سے آنے والے، اس مسجد کو سجانے والے اور پیار اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے والے، اللہ انہیں دنیا کی نعمتیں دین کی نعمتوں سے مالا مال۔ جناب صوفی عبداللہ صاحب اور ان کے لخت جگر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بے شمار علماء کرام، حضرت مولانا عبدالرسول منصور صاحب اور عبدالغفور چشتی صاحب، حافظ منیر صاحب، مولانا عبدالکریم جماعتی صاحب، اللہ تو بہتر جانتا ہے جو تیری بارگاہ میں پہنچ گئے، آج ہم سب کی جانب سے انہیں آج کی محفل کا تحفہ عطا فرما، انہیں مغفرت کی وسیع عزیز چادر عطا فرما۔ پیر صاحب جس محبت سے تشریف لائے اور حضور شیخ العالم کی یادوں کا چراغ تیز کر دیا، اللہ ان کی زندگی میں برکات عطا فرما، اللہ انہیں حفاظت اور کفالت عطا فرما۔ اللہ ہم سب تیری زنجیر رحمت کو پکڑ کر عرض کرتے ہیں، اللہ امت مسلمہ کو اتفاق عطا فرما، اہل سنت و جماعت کو اتفاق عطا فرما، مشائخین طریقت اور علماء امت کو اتفاق عطا فرما۔ اللہ تفریق و تشدید سے ہم کو نجات عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری اولادیں، نوجوان نسل، انہیں صحابہ کی محبت بھی عطا فرما، انہیں اہل بیت کی محبت بھی عطا فرما، اس لیے کہ تیرے نبی نے فرمایا جس دامن میں صحابہ و اہل بیت کی محبت ہوگی اس سے میں بھی محبت کروں گا، ان سے میرا خدا بھی محبت کرے گا۔ اللہ آنے والی نسلوں کو اہل سنت و جماعت کا نور نصیب فرما۔ الہ العالمین پاکستان کو استحکام نصیب فرما، اللہ حفاظت و کفالت عطا فرما، اغیار کے نظروں اور بد نظروں سے انہیں محفوظ فرما، افواج پاکستان اللہ انہیں قوت اور جوش ایمانی عطا فرما، مقبوضہ کشمیر کو آزادی عطا فرما، شام و فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ الہ العالمین اسلام کا جھنڈا سر بلند فرما۔ الہ العالمین پھر تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ہم سے یقیناً کوتاہی ہوئی ہے، ہم سے یقیناً گناہ سرزد ہوئے، آج اس پاکیزہ مجلس میں حضرات القدس کا واسطہ تجھے دیتے ہیں، اللہ کریم ہمارے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، آنے والی زندگی اطاعت و محبت والی نصیب فرما، ہماری آنکھ کو نور نصیب فرما، اطاعت کا نور نصیب فرما، ظاہر کو شریعت اور باطن کو طریقت کا نور عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس مرکز کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ہمیشہ اہل ایمان کے جبینوں سے آباد اور شاد رکھے، یہاں آنے والوں کو سکون قلب و نظر خدا عطا فرمائے۔ اس مسجد کی انتظامیہ نے جس شرح صدر کا مظاہرہ کیا، پیر حبیب اللہ شاہ صاحب اور ان کی ساری جماعت بلا تفریق و بلا امتیاز سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ سب کو دین و دنیا کی خوشیوں سے مالا مال فرمائے۔ خواجگان نعلیہ شریف پھر ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کے درجات کو بلندی اور ان کے توجہات کو خدا ہم سب پر محیط فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہمارے راجہ صاحب غلام مرتضیٰ صاحب ان کی والدہ رخصت ہو گئی ہیں، دعا کریں اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اور حضور شیخ العالم کے سارے مشن، آپ بھی حضور شیخ العالم کا مشن ہے، میں بھی ان کا مشن ہوں، سارے مشن کے لیے دعا کریں اللہ سورج کی چمک سے زیادہ نور نصیب فرمائے اور دریا کی روانی سے زیادہ اس مشن کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا